سر آج میرا سوال آپ سے خدا پر توکل کے بارے میں ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اس میں کیا چیز مقصود ہے؟ اس کے کیا حدود و شرائط ہیں؟ اور خاص طور پہ صوفی ٹریڈیشن میں اس کے کچھ درجات بھی بیان کیے جاتے ہیں، تو ان کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اخلاق کی وجود دیا ہے. ہم جب انسان کی تحلیل کرتے ہیں تو دو چیزیں اس کے امتیاز کی حیثیت سے سامنے آتی ہیں. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حصے جمالیات دی ہے، وہ چیزوں کے بارے میں خوبصورت یا بدصورت ہونے کا حکم لگاتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس سے حظ اٹھاتا ہے اور ہر پہلو سے خوبصورتی کی تحسین کے جذبات اپنے اندر امٹتے ہوئے دیکھتا ہے. دوسری چیز اس کا حادثہ اخلاقی ہے، یعنی وہ چیزوں کے بارے میں یہ فیصلہ سناتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے. جھوٹ ایک بری چیز ہے، سچائی ایک اچھی چیز ہے. تو یہ حادثہ اخلاقی ہے جو جس طریقے سے انسان کو دوسرے ابنائے نو سے متعلق کرتا ہے، اسی طرح اس کے پروردگار سے بھی متعلق کرتا ہے. ہم جسے اخلاق کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو روابط پیدا ہو گئے ہیں ان کی صحیح تشکیل ہو، ان کے ساتھ صحیح رویے اختیار کیے جائیں اور جس کا جو حق ہے وہ اس کو ادا کر دیا جائے. یہ عدل، احسان جتنی تعبیرات ہیں وہ اگر اخلاقیات میں بنیادی تعبیرات بن گئی ہیں تو اسی لیے بن گئی ہیں کہ ہمارے باہمی رویوں میں سب سے زیادہ اسی کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم عدل سے بات کریں، انصاف سے بات کریں اور کسی حال میں اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. تو اگر اخلاق کی یہ حقیقت واضح ہے کہ اخلاق کوئی مجرد چیز نہیں ہے، یعنی اگر مجھے اس طرح پیدا کر دیا جائے کہ نہ میرے دائیں کوئی ہو، نہ بائیں کوئی ہو، نہ پیچھے کوئی ہو، نہ آگے کوئی ہو، تو اخلاق کا کوئی پہلو میرے تجربے کی چیز بنے گا ہی نہیں. اسی وقت بنتا ہے جب اعزاء ہیں، اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلق والے ہیں، دوست ہیں، میں کہیں کاروبار کرنے جاتا ہوں وہاں معاملات پڑتے ہیں. اب یہ ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی کی حق تلفی نہ کروں، میں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ کروں. تو اخلاق کے جتنے پہلو ہیں، یعنی عدل کرنا ہے تو لوگوں کے مابین کرنا ہے، احسان کرنا ہے تو کسی وجود دیگر پر کرنا ہے. یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں وہ اسی وقت میرے لیے اخلاقی وجود کا اظہار بنتی ہیں جب میرے تعلقات پیدا ہوتے ہیں. تو اس میں جد و جہد کا میدان جس میں انسان کو چیزیں دیکھنی بھی ہیں، پرکھنی بھی ہیں، ان کے اندر بھی اترنا ہے، اس سے اپنے لیے سہولتیں بھی پیدا کرنی ہیں، رزق کے مواقع تلاش کرنے ہیں. انسان یہ جانتے ہیں آپ کہ اس میں اپنی جان جوخم میں ڈال دیتا ہے. اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اس کی جنس کی ضرورتیں ہیں اور بے شمار چیزیں جو انسان کے اندر رکھی ہوئی ہیں. وہ راحت کی تلاش کرتا ہے، اپنے لیے تفوق چاہتا ہے، برتری چاہتا ہے، دولت چاہتا ہے، اقتدار چاہتا ہے. ان سب کے لیے ایک جد و جہد کا میدان بنتا ہے. تو جد و جہد کا یہ میدان ظاہر ہے کہ دو چیزوں پر کھڑا ہے. ایک یہ کہ اس کو ہر مرحلے میں اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ کسی اخلاقی حد کی خلاف ورزی نہ کرے. یعنی انسانوں کے ساتھ ہمارے تعلق کا اصلی امتحان یہی ہے. کسی چیز سے نہیں روکا گیا. کوئی دولت کو آخری درجے میں کمانے کو ہدف بناتا ہے تو جس طرح کہ میں نے بارہا بتایا کہ قرآن تو اس کو طلب خیر کہتا ہے، فضل خداوندی کی تلاش کہتا ہے. یعنی سورہ مزمل میں یہ کہا ہے کہ جو لوگ فضل خداوندی کی جد و جہد میں شب و روز مصروف ہیں وہ کوئی 2 رکعتیں پڑھ لیں وہ بھی کافی ہے. تہجد کے بارے میں وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اسلوب اختیار کیا ہے، دیکھیے اس کو نکال کے. تو اتنی بڑی چیز ہے یہ. لیکن امتحان کیا ہے؟ کیا انسان بے مہار بھاگ کھڑا ہوگا؟ یعنی اس کو ہر مرحلے پر یہ کوشش کرنی ہے کہ مجھ سے کوئی اخلاقی لحاظ سے غلط کام نہ ہو جائے، میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر دوں، میں کسی کا حق تلف نہ کر دوں.
اسی کو قرآن مجید نے قیام بالقسط کے الفاظ سے بیان کیا اور یہ کہا کہ سچائی کی گواہی دو، صحیح بات کرو اور قائم بالقسط رہو، یعنی انصاف پر قائم رہو، اگرچہ تمہیں اپنے اعزا اقربا، والدین اور خود اپنی ذات کے خلاف کوئی بات کرنی پڑ جائے۔ اور دشمنوں کے بارے میں بھی یہ کہا کہ اگر ان کے معاملے میں بھی کوئی بے انصافی کی بات کرو گے تو یہ اللہ کی اس ہدایت کے خلاف ہے، تمہیں دشمنی بھی اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم بے انصافی کی کوئی بات کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ بندوں کے ساتھ ہمارے تعلق پر اللہ کی نگرانی ہے کہ کسی حال میں اخلاق کی حدود کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اب یہاں جو جد و جہد بھی ہم کریں گے وہ انسان کی فطرت کے لحاظ سے صلہ اور نتیجہ چاہتی ہے، اور صلہ اور نتیجہ وہ کسی قانون کا پابند نہیں رکھا گیا یہاں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پیمانے بنا کے دے دیے گئے ہیں کہ یہ آپ نے کیا تو اس کا یہ نتیجہ نکل آئے گا۔ یعنی جد و جہد اتنی کامیاب ہو سکتی ہے کہ آپ کی جد و جہد اور اس کے نتیجے میں کوئی مناسبت ہی نہ ہو۔ یعنی انسان نے کوشش تو کی ہے رائی برابر اور نتیجہ پہاڑ نکل آیا، اور اسی طریقے سے ساری زندگی انسان کوشش کرتا ہے لیکن کوئی نتیجہ سرے سے نکلتا ہی نہیں۔ تو چونکہ امتحان کی اس دنیا میں آپ کو اخلاقی حدود پر رہنا ہے، یہ ایک پہلو ہوا، اور دوسری جانب یہ کہ انہی رشتوں میں آپ کے اخلاقی وجود کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے پروردگار کو بھی اپنے رشتوں میں سب سے بڑے رشتے کے طور پر پہچانیں۔ یعنی ماں اور باپ تو سامنے پڑے ہوئے ہیں، پشت پر وہ کھڑا ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، اس کے ساتھ ہمارے جو تعلقات کی بنیادیں بیان ہوئی ہیں وہ قرآن مجید نے کبھی شکر سے ان کو تعبیر کیا ہے، کبھی رضا سے تعبیر کیا ہے، کبھی تسلیم سے تعبیر کیا ہے۔ انہی میں ایک چیز تفویض اور توکل ہے، یعنی ہم اپنے تمام معاملات میں صلے اور نتیجے کو، یعنی جد و جہد تو ہمیں علم و عقل کی روشنی میں کرنی ہے، لیکن صلے اور نتیجے کو اپنے رب سے متعلق کرنا ہے۔ اسی کو عارفین بیان کرتے ہیں کہ السعی منا والاتمام من اللہ، یعنی جد و جہد صحیح کرنا یہ ہمارا کام ہے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہمارے پروردگار کا کام ہے۔ تو یہی توکل ہے، یعنی معاملے کا نتیجہ کیا نکلے گا، ساری جد و جہد کہاں پہنچے گی، انجام کیا ہوگا، اس کو خدا کے سپرد کر دیا جائے، یہ تفویض ہے۔ میں نے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ وہ جو رات کی دعا سکھائی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ضرور یاد کرنی چاہیے، بہت ہی غیر معمولی دعا ہے۔ اسلمت نفسی الیک و فوضت امری الیک، شروع یہاں سے ہوتی ہے۔ میں نے اپنے وجود کو پروردگار تیرے سپرد کر دیا سوتے وقت، اور فوضت امری الیک، اپنا ہر معاملہ تیرے سپرد کر دیا۔ وہ فوضت تو یہی تفویض ہے، تو تفویض بنیادی چیز ہے۔ اب اس تفویض کے بعد سپرد تو کر دیا آپ نے، لیکن انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے انتظار تو کرے گا نتیجے کا، تو انتظار کو توکل سے تعبیر کیا ہے۔ کرو باقی صوفیہ حضرات ایک بالکل دوسری جگہ سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ اصلی حقیقت ان کے باطن میں ہے۔ جب اصلی حقیقت باطن میں ہے تو اس کو تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جسم کا یہ پیرہن یہ اتار پھینکا جائے۔ اسی لیے وہاں فنا کا تصور ہے، وہاں زندگی اور اس کے لوازم کے مایا ہونے کا تصور ہے، ترک دنیا کی تعلیم ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اس میں پھر توکل کے معنی اس سے آگے ہوتے ہیں۔ اس میں تو یہ ہے کہ آپ نتیجے کی توقع رکھیں اپنے پروردگار سے، سعی و جہد اور اس کے درپے ہونا یا اس کو زندگی میں کوئی اہمیت دینا یہی ختم کر دیں۔ یہ ختم نہیں کریں گے تو مایا کے جال میں پھنسے رہیں گے، اس سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ پھر اس طرح کی تعلیم بھی دے دیتے ہیں کہ گھر میں کچھ بھی نہ رکھو، اور پھر جب خیال ہوتا ہے کہ گھر میں اگر 10 دینار بھی نہ ہوئے یا 10 درم بھی نہ ہوئے تو چور مایوس ہو کے چلا جائے گا، تو کہتے ہیں اتنے سے رکھ لو۔ تو وہاں اخلاقیات اس طرح سے ہیں۔
اسلام میں ایسی چیز نہیں. اسلام میں یہ ہے کہ آپ پوری قوت کے ساتھ جدوجہد کریں, دولت کمائیں, اقتدار کی طلب میں جائیں, جو جی چاہے کریں, بس اخلاقی حدود کی انسانوں کے بارے میں پابندی کریں, اور اللہ کے بارے میں اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ صلے اور نتیجے کو تفویض اور توکل کے اصول پر اپنے رب کے سپرد کر دیں. بہت شکریہ سر, بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کو ایکسپلین کیا.